نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ محترم پیارے عزیزو، یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 3 دن سے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 دعا ایسی دی، یعنی 3 بد دعائیں ایسی دی جس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ ان میں سے تیسری بد دعا کیا تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بد دعا جو دی وہ یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے والدین ایک یا دونوں موجود ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس کے لیے ہلاکت کی دعا ہے۔ چونکہ حدیث شریف کے اندر اور قرآن کریم کے اندر ماں باپ کی خدمت کے متعلق نہایت ہی زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ والدین کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اس سے منع فرمایا۔ اور قرآن کریم کا حکم واضح ہے، اگر اس کے خلاف کیا جائے گا تو ضروری ہے کہ وہ ہلاکت کا سبب بن جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ والدین کے سامنے اپنی آواز کو اونچی نہ کرے، ان کے سامنے تکبر سے پیش نہ آئے، ان کی فرما برداری کرتا رہے، یہاں تک کہ اگرچہ وہ مشرک ہو۔ اگر وہ مشرک بھی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے، یعنی ان کو دین کی باتیں سمجھاتا رہے اگر وہ مشرک ہیں، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا رہے، یعنی کتنا اونچا درجہ والدین کا ہے، اگرچہ وہ مشرک یعنی کافر بھی ہو تو بھی ان کا ادب لازم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، والدین کے متعلق کیا حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین تمہاری جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اگر فرما برداری کی گئی تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر نافرمانی کی تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، تو چاہے اس کی حفاظت کر اور تو چاہے تو اس کو ضائع کر۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد کو جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ بتلاؤ آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی خدمت کرو، یعنی جہاد میں جانے سے بھی بہتر والدہ کی خدمت کرنا ہے۔
وہ مسائل الگ ہے کہ اگر جہاد کا حکم ہو جائے، جہاد کا فتویٰ لگ جائے، پھر جہاد ضروری ہو جاتا ہے، یا والدہ اجازت دے دے تو جہاد ضروری ہو جاتا ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی والدہ زندہ ہے تو آپ جہاد میں نہ جاؤ بلکہ ان کی خدمت کرو۔ تو محترم عزیز اور دوستو، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، جنہوں نے ہماری خدمت کی، اور جتنی خدمت انہوں نے ہماری کی اتنی خدمت تو ہم اگر قیامت تک ہم زندہ رہیں اور وہ بھی زندہ رہے تو ان کی خدمت نہیں کر سکتے جتنی خدمت انہوں نے ہماری کی۔ لیکن پھر بھی جتنا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اگر اتنی خدمت ہم کر لیں گے تو ہم کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم انہی کی خدمت کر رہے ہیں جنہوں نے ہماری خدمت کی، جنہوں نے ہماری پرورش کی، جنہوں نے ہمارے لیے اپنی نیندیں قربان کر دی، ان کی ہم خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن اس خدمت کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کا وعدہ فرمایا، ثواب کا وعدہ فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو میں تمہیں بے شمار ثواب دوں گا، بے شمار اجر عطا فرماؤں گا۔ تو یہ والدین کے حقوق ہیں اور والدین کی کتنی بڑی خدمت کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور اگر ہم لوگ اس سے بھی محروم رہیں گے تو پھر تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو بد دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین فرمانا پھر تو خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو محترم عزیز اور دوستو، والدین کی نافرمانی کرنے والے کے بارے میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا وبال اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو عذاب ملے گا۔ کئی گناہوں کا عذاب دنیا میں مل جاتا ہے، کئی کا آخرت میں ملتا ہے، آخرت میں زیادہ ملتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کا جو عذاب ہے، وبال ہے، وہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی مل جاتا ہے۔ محترم عزیز اور دوستو، ایک بات اور میں آپ کو آخر میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے والدین انتقال کر گئے ہیں اور وہ ان کی فرما برداری نہیں کی، ان کے ساتھ میں نافرمانی کی ہے، اگر وہ ان کے لیے توبہ اور استغفار کریں، ان کے لیے ایصال و ثواب کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو وہ مطیع اور فرما برداروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے والدین نہیں ہیں تو وہ ان کے لیے خوب محنت کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کریں، ایصال ثواب کریں، قرآن کریم پڑھ کے بخشیں۔ یہ سارے کام کریں گے تو راحت ہو سکتی ہے، ورنہ راحت کی کوئی امید نہیں ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔